اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ریئل ٹاک وِد جبران میں تکبیر ٹی وی پر تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اگر ریاست جموں کشمیر کی بات کی جائے تو اس ریاست کو لہو لہان کیا گیا، بچے ذبح ہوتے رہے۔ آج تک اگر پچھلے بہت ماضی قریب کی بات کی جائے تو ہماری 16 ماہ کی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی، ہماری 8 ماہ کی بچیاں بھی محفوظ نہیں رہی۔ پیلٹ گن، جس کا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈیمانڈ کی کہ پیلٹ گن کو روکا جائے، عام انسانوں پر استعمال کرنے سے اس کو روکا نہیں گیا، بلکہ پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا لوگوں کو اندھا بنانے کے لیے۔ لوگوں کو اندھا بنایا گیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج ہوا، ان پر تشدد ہوا، آپ کو میس گریوز ملی، آپ کی لاکھوں شہادتیں ہو گئی، آپ کی جو خاتون جو پریگننٹ تھی کنان پشپرا کے انسیڈنٹ میں، اس کو ریپ کیا گیا، اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کی بازو ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور یہ حالات اس وقت تھے جس وقت 80s کا وقت تھا، جہاں پر سوشل میڈیا نہیں تھا، میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا۔ اور آج ہم 2019 میں بیٹھے ہوئے، اور 2019 میں رہتے ہوئے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، ہاں بچوں پر پیلٹ گن یوز ہو رہے ہیں، ہاں لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ہاں دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم اسی طرح کی ڈیمانڈز کرتے رہیں گے، اور کیا دنیا اسی طرح بے خبری سے بیٹھی رہے گی؟ کیا کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ جو اسکول کی بچیاں جن کو آنکھوں سے اندھا کیا گیا، جو اسکول کے نوجوان بچے جو بچپن سے پڑھائی میں مصروف رہے اور اس کے بعد پی ایچ ڈی لیول تک پہنچے، پی ایچ ڈی لیول تک پہنچنے کے باوجود وہ کون سے حالات تھے جن حالات نے ان کو مجبور کیا اور ان کو بندوقیں اٹھانی پڑی؟ کیا ہم اس اگر 16 ماہ کی بچی کو انصاف نہیں دلا سکتے تو کیا ہم اس کسی پی ایچ ڈی ہولڈر کو کوئی لیکچر دے سکتے ہیں؟ کیا ہمیں انٹرنیشنل دنیا کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس جگہ کا مسئلہ دنیا کی تاریخ کا سب سے پرانا مسئلہ ہے، جس پہ 2 کنٹریز موجود ہیں، ایک انڈیا جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں قابض ہے، اور دوسرا آزاد کشمیر جس پہ پاکستان کا کنٹرول ہے، اور ان 2 ایٹمی ممالک کے درمیان پچھلے عرصے میں فروری کے مہینے میں جنگ تک کے حالات آ گئے، اور جنگ کے حالات کی وجہ اگر بنی تو یہ بالکل جو سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ سچویشن اس کی وجہ بنی۔ کیا ہم اسی طرح سے مزید لاشیں گرتے برداشت کرتے رہیں گے یا اس پر کوئی کام بھی کریں گے؟ 75 لاکھ پاکستانی موجود ہے دنیا بھر میں، 15 لاکھ کشمیری موجود ہیں، اور دنیا بھر میں ارباں ہا وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو ہمیشہ سب سے افضل سمجھا۔ اگر انسانیت کو سمجھنے والے اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود اگر ہم آج ناکام ہیں تو پھر یقیناً ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج ہم نے اس حوالے سے فون پر پہلے ہماری بات چیت ہوئی، غلام محمد صفی صاحب سابق کنوینئر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اور کنوینئر ہیں تحریک حریت کے، ہم نے ان سے بات کی تو یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام محمد صفی صاحب، سابق کنوینئر آل پارٹی حریت کانفرنس اور کنوینئر ہیں تحریک حریت کے۔ السلام علیکم صفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفی صاحب، اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، حریت قائدین کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ اس ساری لیڈرشپ کو، جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے، اس کو کیوں نہیں اس کے رائٹ دلانے میں ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ عالمی سطح پہ جو آواز بلند ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پا رہی، اور اس کی وجہ سے ہندوستان کو ایک شہ مل جاتی ہے کچھ بھی کر گزرنے کی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے میرے جی میں جو آئے میں کر گزروں گا۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے، حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد ہے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے جو حربے استعمال کیے ہیں ان میں بڑا حربہ نوجوانوں کا قتل عام ہے، قتل و غارت گری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری قیادت ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کو یا تو قید و بند کی سختیوں میں ان کو مبتلا کر دینا، یا پھر ان کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر دینا اور ان پر ایسے الزامات عائد کرنا کہ عوام میں ان کے بارے میں رائے جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو یہ بھی ہندوستان کی ایک کوشش ہے اور سازش ہے۔
سب صاحب ایگزائل میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کافی عرصے سے آپ کی ایک لمبی سٹرگل موجود ہے. آج میں اگر 2019 کی بات کروں تو 2019 کے میں آپ کے خیال میں پاکستان کی جو سفارتی سطح پر کوششیں ہیں ان کوششوں کو تھوڑی سی بہتری کی طرف دیکھا جائے یا ابھی تک وہ کوششیں اسی طرح سے چل رہی ہیں جس طرح سے پچھلے 70 سال سے چل رہی تھیں؟ نہیں، سفارتی سطح کی جو کوششیں ہیں وہ جس معیار کی ہونی چاہیے تھیں اور جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کیا جا سکا. اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ملیحہ لودھی صاحبہ کی طرف سے یو این سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں میں کشمیر کے حق خود ارادیت کی بات ہوتی ہے، اسی طرح دیگر مقامات پہ جنیوا میں بات ہوتی ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالمی برادری کو جموں و کشمیر کے اس مسئلے کے پولیٹیکل ایسپیکٹ کی طرف اور اس کے ہیومن رائٹس ڈائمنشن کی طرف متوجہ کرنا اور لوگوں کو اس کا حامی بنانا وہ اصل کام ہے. محض تقریروں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تقریریں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہی اقوام متحدہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب کشمیر کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور جو خود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی ان کے ہیومن رائٹس کمشنر نے تو اس پہ بھی کوئی اب سلسلہ جنبانی نہیں ہوگی اور کوئی بات میں اسی سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں ہیلپ کی جا رہی ہے انڈیا کی، انڈیا کو بیک اپ کیا جا رہا ہے، اس کی جو عارضی ممبرشپ ہے اس کے لیے پاکستان کی طرف سے. یہ چیز آپ کے خیال میں یہ پیس پروسیس کی طرف، کشمیر ڈائیلاگ کی طرف، کیونکہ حکومت بار بار نام لے رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر یا کشمیر کا مسئلہ ٹیبل پر ہوگا تو پھر اس پہ آغاز ہوگا مذاکرات کا، تو اس کے بعد جب یہ عمل کیا جاتا ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کیا جاتا ہے عارضی ممبرشپ کے لیے، تو آپ کے خیال میں یہ پیس کی طرف فائدہ دے رہا ہے یا ایک دفعہ پھر سے پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کشمیر کو پھر نگلیکٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر ہندوستان کو چودھری بنائیں گے اور پھر یہ توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، وہ تو الٹا اس مسئلے کو لکویڈیٹ کر دے گا، وہ تو اس مسئلے کو کلی طور پر ختم کر دے گا. وہ تو یہ چاہے گا ہی نہیں کہ مسئلے کشمیر کا کہیں پہ کوئی نام بھی آ جائے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی غلط قسم کی سوچ ہے کہ آپ ہندوستان کو اپنا فل سپورٹ فراہم کریں اور ان کو سلامتی کونسل کی چلیں عارضی ممبرشپ ہی صحیح، لیکن آ تو گیا وہ وہاں پہ. اور اب آپ آگے دیکھیے کہ اس کے لچھن کیا ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہم نے اسے دیکھا ہے اور برتا ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی وہ جب فل فلیجڈ ممبر بنا تھا تو کس طرح اس نے وہاں پہ جموں و کشمیر کے مسئلے کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا تھا. تو یہی حال یہاں بھی سلامتی. تو آپ کے حال میں پالیسی کو تھوڑا سا ضرور بدلنا چاہیے. میں آتا ہوں یو این کی رپورٹس کے مطابق، آپ نے یو این کی رپورٹس کی بات کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل ڈیمانڈ کی کہ پیلٹ گنز آپ مقبوضہ کشمیر میں استعمال نہ کریں. اس کے باوجود انڈیا کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہو رہی. جب یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ کی پرواہ نہیں ہوتی، جب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈیمانڈ کی پرواہ نہیں ہوتی، تو آپ کے خیال میں کون سے سالڈ سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے کہ جس سے شاید کسی نہ کسی قسم کسی کان پر جوں تو کم از کم ریں گے؟ دیکھیں، اس میں آپ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا ہمنوا نہیں بنائیں گے تو بات اس وقت تک نہیں بن پائے گی. اور اس میں بھی سب سے پہلے جب تک ہم اپنا پہلے سیدھا نہ کر لیں، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہ کریں، سب سے پہلے مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان، آزاد کشمیر کی حکومت، پاکستان کی حکومت، ان سب کا قبلہ ایک بن جانا ضروری ہے. یہ ایک آواز ہو کے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر عالمی سطح پہ بھی ہماری آواز کو پذیرائی حاصل ہوگی. ورنہ ہم بات بات کی بولیاں بولتے رہیں اور یہ توقع رکھیں کہ دنیا ہماری بات کو سنے گی اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گی، ہندوستان کو
وہ اس سلسلے میں آمادہ کرے گی کہ وہ یا اپنا طرز عمل تبدیل کرے، سفیر صاحب یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا۔ سفیر صاحب آپ حریت کانفرنس کو دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے لیڈ کر رہے ہیں، کافی عرصے سے آپ نے ساری عمر اپنی کشمیر کے کاز کے لیے وقف کی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں جتنی تنظیمیں موجود ہیں، 15 لاکھ کی آبادی ہماری آزاد کشمیر کی اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے، 75 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، 1 کروڑ لوگ موجود ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کو پیغام دیں کہ وہ اپنی جگہ لابنگ کس طرح کریں، یا جو کچھ ابھی تک ہوا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، تو ان دونوں سوالوں کو اگر پلیز جواب دے دیں۔ دیکھیں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ کشمیر نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، نہ صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کی حکومت کا مسئلہ ہے، نہ صرف آزاد حکومت کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ڈائسپورا کا بھی مسئلہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری رہ بس رہے ہیں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اس لیے ان پر بھی یہ لازم آتا ہے کہ وہ ان آئسولیشن کوئی کام نہ کریں، وہ پاکستان کے ساتھ مل کے، آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے، حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت کے ساتھ مل کے ایک ایجنڈا ہو ہم سب کا، اس ایجنڈے پہ ہم کام کریں۔ ایک ایجنڈا ہو، اس ایجنڈے پہ کام کریں۔ جتنا کچھ بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، وی اپریشیٹ دیٹ واٹ ایور از بینگ ڈن دیئر، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور یک آواز ہو کر یہ کام کرنا ہے، الگ الگ بہت شکریہ سر، تسلیاں نہیں بجانی ہیں۔ سفیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ایک بڑا کلیئر سا میسج دیا گیا کہ جس وقت 15 لاکھ کشمیری موجود ہیں، 75 لاکھ پاکستانی موجود ہیں، تو 1 کروڑ کے قریب تقریباً لوگ بنتے ہیں، تو 1 کروڑ لوگوں کو اپنی جو جس وقت ڈیاسپورا میں موجود ہیں ان کو وہاں پر اپنا کردار کشمیر کے لیے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کشمیر ان کی پہلی پریورٹی میں ہی ہونا چاہیے، جہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے یہ باتیں سنی غلام محمد صفی صاحب کی، اور ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ ایک مقبوضہ کشمیر کا کشمیری جو خود ایگزائل فیس کر رہا ہے، اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کے وہ جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب اسی ڈیمانڈ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں فہیم کیانی صاحب، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ میں آ جاتا ہوں اسٹریٹ کوشچن پہ۔ اگر بات کی جائے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کردار ادا کرنے کی، تو یقیناً ڈائسپورا کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کو مزید افیکٹولی، جس طرح صفی صاحب نے کہا، مزید افیکٹولی کردار ادا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بیس کیمپ کی بات کی جائے تو بیس کیمپ تو ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے مسلح تحریک کا آغاز کرنا، مسلح والا سسٹم تو نہیں رہا، لیکن باقی جو سفارتی سطح پر بیس کیمپ کا کردار تھا، آپ کے خیال میں وہ بہتر ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیس کیمپ کا جو رول ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے۔ بیس کیمپ ہی ساری تحریکوں کا مرکز ہے، یعنی کہ ڈائسپورا جو کمیونٹی ہے یا پاکستان، یہ ساری سب چیزوں کا جو مومنٹم اگر بن سکتا ہے تو بیس کیمپ سے ہی بن سکتا ہے۔ اس میں ماضی میں بھی جتنی بھی تحریکیں نیلسن منڈیلا کے دیکھیں، وہ اس کا جو بیس کیمپ کن کن ممالک کے اندر موجود ہے، وہاں اگر اسٹرانگ رہی ہے تو ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ان کی تحریک اسٹرانگ رہی ہے، تو بیس کیمپ کا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بیس کیمپ نے جو 1947 کے اندر جو ہمارے آباء و اجداد نے رول ادا کیا کہ انہوں نے لڑ کر خطہ آزاد کیا، تو میں ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن جو آج کے حالات کے اندر جو بیس کیمپ کا جو رول ہے، اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی 2-4 چیزوں کی میں ایگزامپل دے کر میں سمجھاؤں گا کہ آپ کو کہ دیکھیں کہ جو ان کے پاس اختیار ہے یہ اس اختیار میں بھی ڈیلیور نہیں کر رہے۔ یعنی کہ ابھی ایک میں حریت کے وہاں 2 ہفتے کے دورے پہ تھا، تو وہاں پر بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی کہ ایک رپورٹ آئی LOC کے اوپر جو وکٹمز کی، تو جس NGOز وہ اتنی بڑی ویل نون NGOز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک رپورٹ پیش کی، تو اس نے تو انڈین آکوپائڈ جو کشمیر اس سائڈ پہ تو LOC کے وکٹمز کو بتایا۔ جب یہاں سے لوگوں نے اپروچ کیا کہ بھائی آپ نے LOC کے ادھر بھی تو ظلم ستم ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کی ویب سائٹ دیکھی ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی، باقی جو سرکاری ویب سائٹس ہیں، ظاہر بات ہے ڈیٹا اسی کے افیکٹو ہوتا ہے نا، آپ کی اور میری فیس بک سے اٹھایا ہوا ڈیٹا جو وہ افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ ایک اس کی کوئی لیجیٹمیسی بھی ہونی چاہیے ڈیٹا کی۔ کہتے ہیں ہمیں کسی جگہ بھی یہ نہیں ملا کہ کسی بھی حکومتی ادارے نے یا کسی لبریشن سیل نے یہ رپورٹ چھاپی ہوگی کتنے LOC پہ وکٹمز ہیں، تو یہ ہماری جو بیسی کی LOC کے وکٹمز کے حوالے سے کوئی انفارمیشن اچھا یہ اتنا آسان کام ہے جبران صاحب، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اتنا آسان کام ہے کہ استور جو تحصیل ہے اس سے بھی ہمارا جو نا آزاد کشمیر کا رقبہ کم ہے، اور وہاں پر ایک SDM اور ایک وہاں ساری اس تحصیل کو چلا رہا ہے، یہاں پر سیکٹریز، اسسٹنٹ سیکٹریز، کمشنر، DC، دیکھیں نا کہ جو نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ اتنا بڑا 1 گھنٹے کا مطلب 1 دن آؤٹر کریں، یہ
ود ان 24 آورس سارا ڈیٹا جو ہے نا یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی سیریسنیس ہے اس حوالے سے. اور جو بیس کیمپ کے اختیارات کے حوالے سے آپ بات کریں کہ جو اختیار ان کو ملا ہے اس میں بھی دیکھیں. اچھا چلو میں آتا ہوں، اسی اختیار پہ آتا ہوں، اس کو ساتھ شامل کر لیجئے. اختیار پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اختیار دیا جائے تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو اپنے طریقے سے اور خود جا کے اجاگر کریں. اب جو ایل او سی کی وکٹمز کو اجاگر نہیں کر سکتے، ان کے ایشوز کو اجاگر نہیں کر سکتے، آپ کے خیال میں ان میں اہلیت ہے کہ مسئلہ میں آپ کشمیر کو کو بتاؤں اجاگر کہ کریں؟ یہ کمٹمنٹ کی جو یہ بات ہے ان کی، میں اس حوالے. اچھا یہ بات جب میں کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ حالیہ گورنمنٹ میں تنقید کر رہا ہوں، ماضی کی بھی جتنی بھی حکومتیں ہیں کسی نے موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا کیا کچھ، سب جو ہے نا اسی مطلب وہ ایک ہی جیسے ہیں. میں ان کی اوور آل جو ہے نا کشمیری لیڈرشپ کی جو ملتی جو ماضی کی بھی حکومتیں اور موجودہ حکومتوں کے کمٹمنٹ کے حوالے سے کہ کراس بارڈر انڈیا کا جو موقف ہے جب کشمیر کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جاتا ہے تو کیا موقف لے کے جاتا ہے؟ اس کے پاس ایک ہی موقف ہے، کراس بارڈر ٹیررزم. پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. سب سے بڑے کراس بارڈر ٹیررزم کے ہم وکٹم ہیں. یعنی جو سمانی کا جو واقعہ ہے جہاں پر ہمارے لوگوں کی گردنیں کاٹے گی، لنجوٹ کا واقعہ ہمارے لوگوں کی گردنیں کاٹے گی. آج تک آپ کسی بھی منسٹر سے کسی سے پوچھے کہ سن میں ہوا، وہ سن بھی نہیں بتا سکتا. آپ بتائیں، میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، نام لینا چاہتا تو کوئی کہتا ہے جی کہ 17 تھے، کوئی کہتا ہے جی 15 تھے، کوئی کہتا ہے 13 تھے، کوئی کہتا ہے 10 تھے. یعنی ان کو نمبر بھی نہیں پتا چلا کہ سمانی کے اندر کتنے لوگوں کے. تو اس کا مطلب ہے جو پوائنٹ آتا ہے جو پوائنٹ آتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک نااہل حکومت ہے، تو یہ پھر ٹھیک آتا ہے. صرف اس موجودہ کی بات نہیں، ماضی میں نہیں، میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں. ماضی کی تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، موسٹ فیوریٹ نیشن کرا دیا گیا. لیکن جو سب کشمیری لیڈرشپ کی جو کمٹمنٹ کی یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے پروگرامات میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں. ایک ڈاکومنٹیشن جو سمانی کے واقعے کی بنا لیں، اسی طرح لنجوٹ کے واقعے کی، وہ ہم دنیا کو بتائیں. یعنی کہ ہمارے جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ایل او سی کے اوپر، تو ایل او سی کے اوپر تو ایک پیج بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ کے ساتھ یہاں پہ وزیر اعظم آتے ہیں اور وزیر اعظم جس وقت آتے ہیں آپ ہی انہیں کو لے کے جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے روم بک کرتے ہیں. ان رومز کے درمیان رومز کے اندر جس وقت بات ہوتی ہے تو آزاد کشمیر کا بندہ ان کے ساتھ وفد میں آئے ہوئے اپنے وزیر اعظم کو بتا رہا ہوتا ہے ہمارے مسائل یہ ہیں. کیا یہی کردار تھا ڈائسپورا کو جب نے ادا کرنا تھا کشمیر کے حوالے سے؟ ایک چیز دیکھیں، ایک چیز آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے 4 بڑے جو سیکٹر ہیں تحریک آزادی کشمیر. ایک مقبوضہ کشمیر، ایک بیس کیمپ، ایک پاکستان، اور انٹرنیشنلی اس میں ڈائسپورا آتا ہے، یونائٹڈ نیشن، جو بھی یورپین پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ. یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت پہ تنقید نہ کریں یہاں پر، کیونکہ میں اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی مظفر آباد گیا ہوں، میں مظفر آباد گیا ہوں، اسلام آباد گیا ہوں. فہم کہنے سے بڑا آسان ہے، فہم کہنے سے بڑا آسان ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو آزاد کشمیر میں مسئلہ کشمیر سنانا، پاکستان میں سنانا، یا یہاں پر آ کر پھر نہیں کو سنانا. میری بات سے میں مظفر آباد گیا ہوں اور اسلام آباد گیا ہوں، تو وہاں پر میں نے کہا کہ میں مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کروں گا، میں جو انٹرنیشنل رول کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا پاکستان کے رول کی. اور لیکن اس وقت آپ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پہ آپ اپنے رول کا بتا دیں. میں ٹی وی کے تھرو تو بتا سکتا ہوں، لیکن ہم جو اس مسئلے کو یہاں زیادہ ڈیبیٹیبل، وہاں میں نے کہا کہ دیکھیں ہر پروگرام میں وہاں کے آزاد کشمیر کی حکومت کا بیس کیمپ کے جو ادارے ان کے رول کی بات کی کہ آپ ایک ڈاکومنٹیشن سمانی کے واقعے پہ نہیں بنا سکے. میں بالکل آپ کے آزاد کشمیر کی بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں. میں آتا ہوں یہاں کی بات پر. جب یہاں پر وہ وزیر اعظم صاحب آتے ہیں آپ کی موجودگی میں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آزاد کشمیر سے ان کے ساتھ وفد میں آئے ہوئے لوگ مسئلہ کشمیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے دن آپ کی موجودگی میں آپ جس وقت وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں چیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی موجودگی میں دوسرے دن اخباریں میں خبریں لگتی ہیں کہ جی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہم نے مسئلہ کشمیر بڑا اجاگر کر دیا. اب آزاد کشمیر کے لوگ اگر آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو برطانیہ کے پارلیمنٹ کے کسی ایک کمرے میں بک ہو کر وہاں پر مسئلہ کشمیر اجاگر کریں گے تو یہ کتنی سنجیدگی ہے کشمیر کے ساتھ؟ دیکھیں کہ یہ چیز تو ہم نے وہاں پر جا کے ان کو بتائی کہ یہ آپ کی خامیاں ہیں. دیکھیں بات سنیں کہ بیسیکلی یہ بازو تو یہ سارے ہمارے اپنے. عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ وہاں پر جا کر ان کو ان کی خامیاں بتاتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو مخلص کون ہے سر؟ کہاں پہ مخلص ہے؟ یہاں پر آپ نے ڈائسپورا کو یونائٹڈ رکھنا ہے. یعنی آپ میں فلسطین کی تحریک کا مثال دوں، الفتح اور حماس. سر مجھے اپنی باتوں کو جواب دے دینا. فلسطین کا میں لیتا ہوں جواب. آپ انڈرسٹینڈ جب کریں گے بات کو، جب فلسطین اور الفتح کے وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ یونائٹڈ ہیں. یعنی کہ جو بات میں مظفر آباد میں کر سکتا ہوں یہ آپ لندن میں نہیں کر سکتے، کیونکہ لندن میں آپ نے ڈویژن پیدا نہیں کرنا. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا ایک ایم پی موجود ہوتا ہے، ایک لارڈ میئر موجود ہوتا ہے جس کا تعلق آزاد کشمیر اور پاکستان سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر ہو کر پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اپنے مسئلے بتائیں، تو پھر یقیناً وہاں پہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ نے فل دا اسپیس کرنی ہے، کل دا اسپیس کرنی ہے. میرے ساتھ کالر موجود ہیں، میں ان کی کال لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم. کون جی کہاں سے؟
ہیلو وعلیکم السلام. جی سر نام بتائیں سر اور سوال رکھیں پلیز. ہیلو میں ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوں. میں ذرا سر میں ایک وضاحت چاہتا ہوں, ذرا اگر مجھے موقع دیں میرے سوال کو ذرا سمجھیں پوری طرح سے. جی جی پلیز. یہ جب بھی مسئلہ کشمیر کا ذکر ہوتا ہے تو یونائیٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق یہ حل ہونا چاہیے. تو وہ یونائیٹڈ نیشن کی جو قراردادیں تھیں وہ 48-49 میں وہ پاس ہوئی تھیں. جی جی. اور اب تو اس کے بعد چوتھی نسل ہو گئی ہے, مطلب اتنا وہ 70 سال ہو گئے ہیں. تو یہ بتلائیں کہ وہ قراردادیں ابھی تک ویلڈ ہیں, کیونکہ وہ اب اتنی دیر بعد. بہت شکریہ سر, آپ کا بالکل فیئر کوشچن آ گیا, اس کا جواب آپ دے دیں. دیکھیں جی کہ قراردادیں ابھی تک ویلڈ ہیں اور یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے, اور اس اچیومنٹ کو ہمیں کبھی خود سے ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے پاکستان کے حکمران, وہاں کی جو انٹیلیجنشیا ہے, وہاں کے جو ذمہ داران ہیں, میں نے کہا آپ ڈسکریڈٹ کریں اس کو. تو مودی نے 2 ماہ جو پہلے انٹرویو دیا, اس نے کہا جی کہ سردار پٹیل نے 564 پرنسلی اسٹیٹ کو ڈیل کیا تھا, اور 564 پرنسلی اسٹیٹ کو بڑے اچھے طریقے سے کیا اور سب کو ایکسیشن کروا دیا. صرف ایک اسٹیٹ کو نہرو نے کہا تھا میں ڈیل کروں گا, اور اس نے اتنا میس کریٹ کیا کہ آج ہمیں ان قراردادوں کا میس ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے غلطی کی کہ اس کشمیر کو. لیکن وہ ایک قرارداد ہوگی, قراردادیں دیکھیں نا, وہ اس قراردادوں کو تو انڈیا ویلڈ تصدیق پر ہے. ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ 48 کی آپ کی قرارداد تھی, 49 کی آپ کی قرارداد تھی, اس کے بعد آ جاتے ہیں اس میں 18 سے زیادہ ریزولوشن, اس کے بعد آتے ہیں 80s میں آ جاتے ہیں. 80s میں آ کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا. 2019 تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. ہم انہی قراردادوں کو کامیابی سمجھ کے تو اس کے بعد باقی کے 60-70 سال. یہ پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ سب کنٹیننٹ کی جب ڈویژن ہوئی تو پاکستان کو وہ ایز ایگریسر جو نے لے گیا تھا کہ ایگریسر ہے, وہاں سے مسئلہ کشمیر ڈسپیوٹ ہی نکلا. آپ موجود ہیں جبران صاحب, آپ بتائیں کتنے حیدرآباد کے اندر لوگ شہید ہوئے. اتنا بڑا جو نا ماسیکر جو نا انڈیا نے کیا, انڈین آرمی نے, آج کو نام لیتا ہے حیدرآباد کا, آج نام لیتا ہے جونا گڑھ کا. تو یہ چیزیں آج مسئلہ کشمیر پوری اسی اصلی حقیقت میں موجود ہے, تو اس میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میں پاکستان کے رول کو سوال ہی نہیں کر رہا, میں یہ چیز ہے کہ اپنے میرا سوال آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے, لیکن چل میں آپ کے پڑوس میں آپ چیزوں کو بھول چکے ہیں, لیکن آج دنیا آج بھی مسئلہ کشمیر کو جانتی ہے. دنیا مسئلہ کشمیر کو ہی جانتی ہے نا, مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد اس کے ریزولوشن کی طرف, اس کے حل کی طرف نہیں جانتی. 1 لاکھ لوگ شہید کروا کے اگر اب آج بھی نہیں جانے گی, دنیا کب جانے گی؟ السلام علیکم جی, کون سے کہاں سے نام بتا دیں. وعلیکم السلام برادر. سر جی میرا نام علی کیانی ہے. میں 1-2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ریز کروں گا. جی جی پلیز. سر جی ایک تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پلیز ریگولر ہر ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک بار تو ضرور پورا پروگرام جو ہے کشمیر پہ کیا کریں, تو لوگوں کو آپ ایک پینل بلائیں. اور دوسرا ایک ڈاکیومنٹری بننی چاہیے جو ڈفرنٹ زبانوں میں, جس کو پوری دنیا میں آگے پروموٹ کریں, اس کو ڈبنگ کریں. اور وہ مشال ملک ہماری ایک بہن ہے, وہ انہوں نے بھی بڑا کافی کام کیا. پچھلی بار وہ ناروے میں بھی گئی تھی, اور وہاں بھی انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا اس کا رسپانس ملا تھا. تو اس کے اوپر جو ریگولر جو پروگرام ہے نا, یہ سر بہت شکریہ, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی. اور یقیناً جی کشمیر ہم سب کا ہے, اگر ہم لوگ ایک دوسرے سے اگر تلخ سوال بھی کرتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ یقیناً وہ ایک رشتہ موجود ہے. مجھے فہیم کیانی صاحب سے تلخ سوال کرنے کا اس لیے اختیار حاصل ہے کہ جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے, اچھی بلی بارش ہو رہی ہوتی ہے, باقی کو پہنچے نہ پہنچے, فہیم کیانی پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور اگر وہاں پر مجھے میسج پہنچا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں, اگر میں کام پہ نہیں ہوں تو میں بھی وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہوں. تو یہ ہمارا کشمیر کے لیے جو سینٹیمنٹ ہے وہ تو موجود ہے, اس کو بہتر کس طرح کرنا اور کس طرح سے آگے لے کے چلنا, اس پہ بات کرتے ہیں. جی میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں, میری جہاں زیب صاحب کو نہیں, یہ مرزا جہاں زیب صاحب ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر سے, ہم کوشش کرتے ہیں اگر ان سے ہمارا رابطہ ہو سکتا ہے, وہ ریڈی نہیں ہے. ظفر قریشی صاحب سے اگر پلیز رابطہ کرنے اگر ہو سکتا ہے تو میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. جی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون جی کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی سوال رکھیں اور نام بتائیں پلیز. ہیلو, یہ کرکٹ کا پروگرام نہیں ہے, لیکن ذرا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر. جی سر. یہ پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا تھا, تو اس میں کچھ افغانی تماشائی نے بڑی لڑ بازی کی تھی اور پاکستانی کھلاڑیوں پر حملے کی بھی کوشش کی تھی, جس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. تو یہ نیکسٹ کالر ہمارے سے موجود ہیں. جی میں بالکل, میں کرکٹ پہ کیونکہ اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی, لیکن چلیں اس پہ میں کمنٹ کر دوں گا. جی کون جی کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں آپ دونوں کی گفتگو سنی اور سن کر کچھ حالات کا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ایشیا کے لوگ ہیں, چاہے کشمیر یا پاکستان کے, ہم اپنے معاشرے میں دوری, نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ تم سے کاٹیں تم ان سے جوڑو, اور ہم اپنے آدمیوں سے
اپنی کمیونٹی سے دور ایسی لڑائی کرتے ہیں کہ ہم انڈیا سے جنگ لڑ رہے ہیں، ایسی گفتگو معلوم ہوتی ہے مسلمانوں کی زبان سے. ہم اپنے کاز کشمیر کے لیے نہیں معلوم، ایسا ہوتا ہم کشمیر فتح کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے جو باتیں ہوتی ہیں، کیا اس سے کشمیر کاز کو تقویت ملے گی؟ سر بالکل میں جواب دیتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر آپ کو. بالکل میں جواب دیتا ہوں. میں اکثر ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس وقت اگر میرے گھر میں اگر میرے بچے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، اگر میرے گھر میں ایک لاش اگر موجود ہوتی ہے تو پھر میں یقیناً ریئیکٹ کرنا میرا کام ہے. اگر میرے فیملی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ان کو درد ہوگا، ان کو احساس ہوگا، لیکن جس وقت میں ریئیکٹ کروں گا تو ان کو احساس دلانے کے لیے ریئیکٹ کروں گا، اور اس کے علاوہ کسی قسم کا آپ کو ریئیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یقیناً جس وقت بھی اگر کشمیر میں بات ہو رہی ہے، اگر 70 سالوں میں اگر ہم لوگ 48 اور 49 کی قراردادوں کے بعد آج تک اس کامیابی پہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، تو ہماری لاشوں پر جو پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اس کی قیمت کون ادا کرے گا، ان زندگی کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اسی لیے یہ ساری بحث ہوتی ہے. فہیم کینی صاحب میں واپس آپ کی طرف ہوتا ہوں. میں کالز کا تھوڑا سا اگر وقفہ لے لیں پلیز، اور ظفر قریشی صاحب سے اگر پلیز رابطہ کر لیں پروڈیوسر صاحب. فہیم کینی صاحب، اس کو جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، مسلسل کلنگز جا رہی ہیں، گورنر راج نافذ کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بی جے پی کے لوگ پھر اقتدار میں آ گئے، ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل دنیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہاں پہ خاموش ہے. جو آپ کے جو بیسک رائٹس ہیں، آپ کو پولیٹیکل رائٹس ہیں، اس پہ خاموش ہے. اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ پہلے بی جے پی نے جو واجپئی کی گورنمنٹ کے اندر اپنے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا کوئی ہندوتوا کا ایجنڈا نہیں ہے. ایل کے اڈوانی بالکل ہندوتوا کے ایجنڈے کا مطلب وہ نیوکلس تھا. شاید وہ اس وقت اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایل کے اڈوانی کی جو سوچ ہے وہ نریندر مودی کی صورت میں آپ سامنے آ چکی ہے، اور بالکل جو بی جے پی جو ایکسپوز ہو چکی ہے. یعنی باہر ہم نے کہا کہ آر ایس ایس کے 100 سے زیادہ آف شوٹس گروپس ہیں، جس میں ایک بڑا جو آف شوٹ گروپ ہے وہ بی جے پی کی صورت میں موجود ہے. تو آج ہندوتوا کے جھنڈے کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا، اور جو ہمارا سب سے بڑا جو ایسٹ تھا وہ انڈیا کے اندر مسلمان تھے، تو ان کی جو کشمیریوں سے اور ایک دوری ممبر اسمبلی نہیں ہے میرے خیال میں، وہ نہیں ہے، لیکن ایک دیکھ اس ایسٹ کا یہ تھا کہ اس میں وہ کشمیریوں کے اس سٹرگل کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جس طرح ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اب ان کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے کہ دو قومی نظریہ کس بنیاد پہ تھا، کس بنیاد کے اوپر آج پاکستان آزاد ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے. آج ریئلائز اس نے بی جے پی جو لنچنگ ہو رہی ہے، ماب لنچنگ ہو رہی ہے، جو گو رکشا کے اوپر جو سارا ایک وہاں پر ماحول پیدا کر رہا ہے. میں بالکل میں واپس آتا ہوں. میرے ساتھ کال پر موجود ہیں ظفر قریشی صاحب، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ان کا تعلق ہے، یہاں پر کشمیر کمپین گلوبل کے چیئرمین ہیں. جی السلام علیکم ظفر صاحب. السلام علیکم جبران صاحب. ظفر صاحب مجھے پتا ہے آپ کو آنا تھا، آپ راستے میں موٹر وے میں کسی وجہ سے آپ وہاں پر پھنس گئے، اور پھر میرے خیال میں ابھی آپ پہنچ نہیں سکتے یہاں پہ. چلے میں آپ سے سوال کا آغاز کرتا ہوں. جو مقبوضہ کشمیر کی اس وقت صورت حال ہے، یہ کیا کلنگز جو تھی، یہ مودی کی جب گورنمنٹ دوبارہ آئی ہے اس کے بعد ان میں کوئی کمی ہوئی ہے، ان شہادتوں میں کمی ہوئی ہے، ان میں کوئی اضافہ ہو گیا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ فہیم صاحبی، پہلے تو میں سب کا السلام علیکم کرتا ہوں، اور تقبیر ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، ایک اپرچونٹی دی ہے کشمیر کی آواز کو آگے بڑھانے کی. جب سے مودی کی گورنمنٹ لگی ہے، ان کا یہ بڑے اسٹرکٹلی ڈبل ڈاکٹرن کو فالو کر رہے ہیں، اور جو وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ صرف یہ مجاہدوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور سویلینز، اب تو یہ ہے کہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. پچھلے مہینے میں صرف مئی کے مہینے کے اندر صرف ود ان دیٹ منتھ 36 لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس میں زیادہ تر جو تھی یوتھ تھے. ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کی جو بڑی پالیسی کشمیر میں ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ کو ختم کرو، یوتھ کو ٹارگٹ کرو، جتنے شہید ہو جائیں ان کو شہید کر دو، جب تک یہ ساری ڈیموگرافک چینج ہو جائے. مسلمانوں ظفر قریشی صاحب 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تو 80s کے بعد سے لے کے اب تک شہید ہو چکے ہیں. کتنی شہادتیں اور چاہیے ہوں گی آپ کے خیال میں کہ اس مسئلے کی طرف کوئی فریق کسی سنجیدگی دکھائے؟ اور کیونکہ آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ڈر تو لگتا ہے ایک باپ کی حیثیت سے، آپ کی ڈیمانڈ اگر میں کہوں ایک باپ کی حیثیت سے، کشمیری کی حیثیت سے، تو آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ دیکھیں، ہماری بہت سمپل ڈیمانڈ ہے، اور وہ ڈیمانڈ ہے جو ہمارا ایک رائٹ ہے، اینڈ دیٹ از دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی، ہماری جو جدوجہد پچھلے 70 سالوں سے چل رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی شروع ہوئی تھی 1931 سے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے، ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا دیا جائے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں یا آزاد رہیں. ابھی پچھلے 70 سالوں سے انڈیا نے فورسفلی آکوپیشن کشمیر کو کر کے رکھا ہے. 8 لاکھ سے زیادہ وہاں پر افواج کھڑے.
اور بحث ایز اے کشمیری ایز اے باپ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں ابھی کتنی اور قربانیاں دینی ہے، لیکن یہ ہمیں یقیناً سر اگر سمپل سوال پوچھوں کہ ڈر، سمپل سوال پوچھوں سر جی کہ ڈر نہیں لگتا تو کیا جواب ہوگا؟ کیوں نہیں لگتا؟ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہماری ڈٹرمنیشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم نے 1.5 لاکھ قربانیاں دی ہیں، اور ایز اے مقبوضہ کشمیری میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کیا، میرے بچے کیا، میرے بچوں کے بچوں کو بھی شہادت دینی پڑی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہم دے دیں گے. لیکن جب تک ہمیں اپنا مقصد نہ ملے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہ ملے، تب تک ہم پیچھے نہیں. ظفر قریشی صاحب، پاکستان بار بار انتخابات کی مذاکرات کی بات کرتا ہے، انڈیا کو ٹیبل پر لانے کی بات کرتا ہے، ان کا پیلٹ بھی واپس بھیج دیتا ہے. اس کے باوجود انڈیا کی طرف سے سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی. آپ کے خیال میں اگر پریکٹیکل سلوشن کی طرف جایا جائے تو پریکٹیکل سلوشن ہے کیا مسئلہ کشمیر کا؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی کنسسٹنٹ پالیسی کشمیر کے اوپر نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، ایک تو وہ اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ود ان دا گورنمنٹ، ود ان جو ان کا گورننس ٹائم فریم ہوتا ہے 5 سالوں کے اندر، وہ بھی اپنی پالیسیاں چینج کرتے رہتی ہیں. بائی لیٹرل ٹاکس یا نیگوسیشن سے کچھ نہیں ہونے والا. 150 سے زیادہ بائی لیٹرل ٹاکس اور نیگوسیشن انڈیا اور پاکستان، انڈیا اور کشمیر کے بیچ میں ہوئے، اکارڈز ہو چکی ہے. ان سے کچھ فائدہ نہیں نکلنے والا ہے. اگر نیگوسیشن ہی اس کا حل ہے تو یہ ضروری ہے کہ پوری تینوں پارٹیاں، کشمیر، پاکستان اور ہندوستان، مل کے نیگوسیشن اس میں. ظفر قریشی صاحب میرے ساتھ فون پر موجود رہیے گا، کیونکہ میرے ساتھ اس وقت تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی صاحب موجود ہیں. فہیم کیانی صاحب، جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہ بھی گلا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہی. آزاد کشمیر کا بیس کیمپ کا آپ بھی گلا کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کردار ادا نہیں کر رہا. اب ڈیاسپورا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو آئیں، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیں، ان کو پارلیمنٹ میں لے جا کے اپنے بندے اکٹھے کر کے ان کو وہاں پر بہت بڑا آپ ایک فگر بنا کر ان کو پیش کریں، ان کو سٹیج پر آنے دیں؟ کیا ہماری ذمہ داری یہی تک کہ جبران بھائی، بازو کے اندر کوئی مسئلہ ہونا تو بازو کو کاٹا نہیں جاتا، بلکہ اس کی تشخیص کی جاتی ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ اپنی قیادت کو یہاں پر انڈرمائن کرنا، جیسے ان کی ایک فالوئنگ موجود ہے. میرا ایک موقف ہے کہ ڈائسپورا کمیونٹی کے اندر کم سے کم ڈویژن ہونی چاہیے، ان کے اندر اتحاد بڑھنا چاہیے. ایک پہلے کالر نے کہا کہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں اتحاد بڑھا رہی ہیں آپ کے؟ نہیں، دیکھیں جیسا کہ ایسا بھی ہے، لیکن ہمیں پازیٹیو بات جہاں تک کچھ عرصہ پہلے یہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، دیکھیں نا، زیادہ نہیں پہلے یہ تھا کہ آپ شاید آپ کو ماضی میں پتا تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے آ جاتا تھا، کوئی مسلم کانفرنس کا. آج دیکھیں، آج ہمارے مظاہروں کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور نو لیگ کی بات ختم ہو چکی ہے. آج جو صرف کشمیر کا جھنڈا ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ لوگ، اور کوئی ان جھنڈوں سے تو ہم نے آزادی حاصل کی ہے. 5 فروری میں نون لیگ شامل نہیں ہوتی، اس سے پہلے جو نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے وہاں پر پی ٹی آئی شامل نہیں ہوتی. تو پھر یہ کوئی بھی فائدہ کہاں پہ ہوا؟ دیکھیں آج تک جتنے بھی مظاہرے ہوئے اس میں اظہار یکجہتی، میں خود کوئی بھی اے بی سی ڈی زیڈ کرتا ہے، سب لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں. پارٹیسپیشن کسی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو لوگوں کے اندر جو ڈویژن ہے وہ ختم ہو گئی ہے کشمیر کاز کے حوالے سے. ڈائسپورا، جہاں تک بات ہے بیس کیمپ کے حکمرانوں کی کردار کی اور پاکستان کے کردار کی، اس بات کرنی بھی چاہیے. اور دیکھیں، فروٹ کی دکان کے اوپر کبھی بھی سونے کا بھاؤ نہیں پوچھنا چاہیے. فروٹ کی دکان پہ فروٹ کی بات کریں. جب وہ ملتے ہیں انڈیویجولی، ہم ان کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہے، کیا رول بنتا ہے. میں ظفر قریشی صاحب سے لاسٹ 2 کمنٹ لے لیتا ہوں. ظفر قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ؟ جی. ظفر قریشی صاحب، اگر آپ سے میں کلیئر لفظوں میں پوچھوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو بیس کیمپ کی حکومت ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی. جو مین بیسک سٹیپ تھا ہمارا، وہ وہاں پر ناکام ہے. پاکستان کی حکومت کے ساتھ اس طرح سے انگیج نہیں ہو سکتے، کیونکہ 13 جولائی کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ نواز شریف صاحب کے جلسے کے لیے وہاں پہ وکٹری کا نشان بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی دوسرے جو ہوتے ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی کسی کو انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی باتیں کرنے لگتے ہیں. کوئی تیسرے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا کوئی چکر چل رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں کرنا کیا چاہیے کہ کم از کم آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ یہاں پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں؟ دیکھیے، آپ کا بالکل بات صحیح ہے، اور جس طرح فہیم صاحب نے بھی سمجھایا، یہ ایک جو ڈائسپورا کا اس وقت کام ہے، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہمیں ریکگنائز اور ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ مسئلہ کشمیر ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نہ آزاد کشمیر ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، نہ پی 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 ہے، نہ نون لیگ ہے، نہ کوئی پاکستانی ہے. اس میں سب ہم ایک کھڑے ہو کے ہم نے. لیکن ہمارے ریسنٹ مظاہروں میں تو میں نظر آیا نا، پولیٹیکل پارٹیز کے اختلاف کی وجہ سے ایک گروپ نے کہا ہم نے نہیں جانا، دوسری دفعہ دوسرے گروپ نے کہا ہم نے نہیں جانا، وہ اختلاف نظر آیا. تو آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل پارٹی جو آزاد کشمیر یا پاکستان کی ہیں، یہ فائدہ دے رہی ہیں، نقصان دے رہی ہیں؟ کیونکہ اس میں ڈویژن تو موجود رہتی ہے ہمیشہ سیاسی حوالے سے.
انفارچونیٹلی یہ چھوٹے سے اس میں تو بالکل نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائدہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جس طرح فیض صاحب نے کہا کہ اس وقت ساری پارٹیاں آہستہ آہستہ اکٹھے آ رہی ہیں، یہ سمجھ رہی ہیں، اسپیشلی جو نیا یوتھ ہے، نئی جنریشن جو یہاں کی بورن ہے، انہیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہمیں اگر لڑنا ہے تو اکٹھے ہو کے لڑنا ہے، ایز اے پاکستانی قوم اکٹھے ہو کے لڑنا ہے، ناٹ ایز اے پی ٹی آئی یا پی 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 یا نون لیگ. ٹھیک ہے، اس میں کام بہت کرنا ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اس میں آگے بہت آ جانا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ واقعی ہمارا بیس کیمپ ہے اور انہیں ایک ریسپانسبلٹی کے ساتھ یہ سمجھ ود کیا کہتے ہیں اس کو سوری ایک سمجھوتے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ود ویو کہ بھائی وی آر دا وائسز آف کشمیر. ان کے اوپر ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی. اگر آپ سے میں 3 سٹیپ پوچھوں سر جی، اگر 3 سٹیپ شورٹ پوچھوں کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے 3 پریکٹیکل سٹیپ کیا ہو سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کنسسٹنٹ پالیسی، یک یونٹی بہت ضروری ہے. اس میں پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے، اور جو وائس اس میں آگے بڑھے وہ پوری کی پوری ایک نیریٹو وائس ہونی چاہیے، ایک نیٹو وائس ہونی چاہیے جو انڈیجینس موومنٹ کو آگے بڑھا دے. بہت شکریہ ظفر قریشی صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ ہماری زندگی رہی تو پھر اگلے پروگرام میں کسی دن آپ کو بلائیں گے پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی میرے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کون جی کہاں سے؟ جی السلام علیکم. نام بتائیں سر اور سوال رکھیں پلیز. اچھا مظہر جاوید. جی مظہر جاوید ہے نا جی ہماری لاسٹ کال ہوگی. جی سر حکم کریں پلیز. اچھا سر سوال رکھیں. جی ہیلو سر میرے خیال میں آپ کا ٹی وی آن ہے، اگر پلیز سوال رکھ دیں. ٹی وی بند کر دیا کریں پلیز. میں ٹی وی بند ہے جی میرا. جی سوال رکھیں سر. سر میں آنر گسٹ سے میرا یہ سوال ہے جی. دیکھیے جی پاکستان جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے یہ انڈیا اور پاکستان نے حل کرنا ہے، لیکن جہاں تک کشمیری کمیونٹی ہے اس نے ڈپلومیٹ فرنٹ پر اس کو سپورٹ کرنی ہے. آپ نے ڈپلومیٹ فرنٹ پر برطانیہ کے اندر اپنی تحریک کو کہاں تک اجاگر کیا ہے. اب تو نو ڈاؤٹ وہ پرانا 40 سال والا نہیں ہے. آپ لوگ تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے کہ یا انڈین لوبی اتنی سٹرانگ ہے کہ آپ کو وہ آگے کور اپ نہیں کرنے دے رہی. پھر اگر ینگسٹر جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں کشمیر ایشو کے اوپر سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہیں تو وائی ناٹ تو کشمیر ایشو پر کیوں نہیں ٹویٹ کرتے. دیکھیں بات جہاں تک تحریر اٹھ رہی ہے میں بالکل آپ کا سوال میرے خیال میں رائٹ کوشچن اور رائٹ جگہ پہ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. سر یہ سوال آپ نے جواب دینا. میں ایک آخری کالر کی آخری بات لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. نام بتائیں سر اور ایک لائن میں سوال کرتے ہیں پلیز. السلام علیکم. میں عابد بول رہا ہوں. میں صرف یہ کہنی صاحب سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی یہ کوشچن ہے میرا کہ ان سے پوچھیں جو آزاد کشمیر میں ہلو جی بولیں سر بولیں سوال. جو آزاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ آئی جی کے کنٹرول میں ہوتی ہے. تو دوسرا میں کہ وہیں میں پیدا ہوا وہیں آزاد کشمیر میں پلا ہوں. تو میں صرف 3 کوشچن کے سامنے رکھتا ہوں. 3 پرائم منسٹر کے وزیر اعظم کے چودھری مجید صاحب، یہ جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ، اور یہ ان کا تو کردار میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں. جو پاکستان کی حکومت ہم پہ مسلط کر دیتی ہے وزیر اعظم بنا کے یا صدر. سر سوال رکھیں سر. بالکل سوال رکھیں سر. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ابھی وزیر اعظم ہے نا، یہ ہمارے کھڑی شریف میں میلے کے دن میں نے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈرگ پیتے ہوئے دیکھا دربار کے اندر مزار کے. جی میرے خیال میں آپ کی آواز کٹ کی ہے، لیکن چلے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک آئی جی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ آزاد کشمیر کا بھمبر کا رہنے والا اس وقت جو ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے وہ اس وقت پاکستان کے ڈیفنس سیکٹری ہے، اور یہ ڈیفنس سیکٹری جا کے رشیا میں پاکستان کے ڈیفنس کے معاملات طے کر رہا ہوتا ہے. تو پھر میرے خیال میں یہ ایک آئی جی والی لاجک پہ یقیناً اگر ان کا کوئی جواب کوئی ڈفرینٹ ہو تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن باقی تو جواب نہیں ہے. آپ دونوں باتوں کو اگر جواب دینا چاہیں تو پلیز. میرے خیال میں ٹائم بھی کم ہے. یہ پورا ایک ڈیبیٹیبل جو ہے نا پاکستان کے ایڈمنسٹریشن اور آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کا جو ایشو ہے، اس ایڈمنسٹریشن سے پہلے جو کوسچن تھا کہ یو کے میں آپ نے یو کے میں جو یہ ہے کہ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اندرا گاندھی نے جو ہمارے پاکستان کے حکمران کو ٹریپ کر کے ایک انٹرنیشنل مسئلے کو 2 ممالک کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی شملہ اکارڈ کے تحت، اور کہ یہ دونوں ممالک جو ہے نا بیٹھ کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے. یہ اوورسیز جو ہماری کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے جو انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے یہ کارنامہ ہے کہ آج دنیا کے بڑے پاور کاریڈورز کے اندر مسئلہ کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک یہ ڈائسپورا کی ہی سٹرگل ہے کہ 2 مرتبہ برٹش پارلیمنٹ کے آفیشیل فلور آف دا ہاؤس میں 2 مرتبہ یہ مسئلہ کشمیر تعداد بڑی کم رہی ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے. دیکھیں کہ یہ ہر ممبر اسمبلی اپنے ساتھ 4 بندوں کو کنونس نہیں کر سکے کہ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے
کہ جو ہمارے جو ایم پیز ہیں ان کا رول کیا ہے اور کس طرح بڑھنا چاہیے، اور لیبر پارٹی کنزرویٹو پارٹی میں کس طرح ہماری جو نا پالیسی اگر ہمارے ایم پیز آ کر وہاں پر وہ آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے کسی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیری کو، اور وہاں پر آ کر صرف اپنی باتیں سنائیں گے اور تقریریں سنائیں گے اور چلے جائیں گے، تو پھر نہیں وہ جو ہمارا جو اس میں جو ڈیبیٹ ہوا یہ بہت بڑی سکسیس ہے کہ 99% جو ایم پیز وہاں موجود تھے انہوں نے کشمیریوں کے حق میں کی تعداد ہی اگر وہاں پر 15 سے 20 ہوگی تو اس میں سے 29 تعداد تھی، لیکن یہ دیکھیں نا مین فلور آف دا ہاؤس ڈیبیٹ ہونا، ڈسکس ہونا، یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے، یہ عام کام نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آپ روہنگیا کا معاملہ سے ڈسکس ہوا، وہاں پہ 1 لاکھ لوگ شہید نہیں ہوئے تھے، دیکھیں کشمیر میں تو 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، یہ کون سی آپ نے بڑی سکسیس؟ بات سنیں کہ روہنگا کا ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے، یعنی کہ انڈیا اس وقت بڑی مرضی کی اکانومی ہے، ان کا ڈسپائٹ ان کے سب انٹرسٹ ہونے کے باوجود، لیکن یہ ہماری اسٹرگل ہے کہ ڈائسپورا کی، کہ انہوں نے ہم نے برٹن گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ مین فلور آف دا ہاؤس جو نا کشمیر مسئلے کو ڈیبیٹیبل کیا جائے۔ یعنی کہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی پرائم منسٹر نے میں نے کہا کہ اس قرارداد کے بعد پرائم منسٹر ٹریسا مے نے جب جواب دیا تو جواب یہ دیا کہ دس از دا میٹر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا۔ دیکھیں نہیں یہ لکھا ہوا ہے نا، دس از میٹر بٹوین انڈیا، یہ تو ان کی فارن پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر آپ نے شملہ کارڈ میں باوجود ہونے کے باوجود فرنٹ بینچز کے ان کی جو پالیسی ساز اداروں میں یہ بات ہونے کے باوجود یہ ہماری ڈائسپورا کمیونٹی کی سکسیس ہے، پھر بھی ہم نے پاور کاریڈورز کے اندر اس مسئلے کو لے گئے۔ پھر دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، کشمیر کا سیاستدان آ کے آپ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، پاکستان میں بیٹھ کے آپ بتائیں کہ الیکشن ایم پی کا لڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے 29 بندے۔ بات سنیں کہ ایک پوائنٹ پہ نا یہ 2 ہماری سکسیس ہیں۔ تیسری بڑی جو سکسیس ہے ہماری جو ڈائسپورا کمیونٹی کی، یہ دیکھیں کہ جس آپ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن، وہ تو پاکستانی گورنمنٹ جا کے وہاں بات نہیں کرتی، وہاں این جی اوز ہیں، ہماری ڈائسپورا جو آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پہ جا کے بات کرتی ہیں، اپنے جو کمنٹس کرتی ہیں، ان کمنٹس کو وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو برہان وانی کی شہادت کے بعد یہ ایک پوری رپورٹ جو 49 صفحوں کی چھپی ہے، وہ بھی ڈائسپورا کمیونٹی کی سکسیس ہے۔ اٹلی سے قافلہ نکلتا ہے، تحریک کشمیر اٹلی والے گزشتہ کئی سالوں سے وہاں آتے ہیں، صبح 1 بجے سے وہ کوچیں بھرتے ہیں اور تقریباً 10 بجے وہاں پہنچتے ہیں، 1 گھنٹے کا پروٹیسٹ کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ اندر بھی جاتے ہیں۔ ایک مسلسل ایک جدوجہد ہے، اور جب ہم سے وہ 2013 میں 2011 میں پوچھتے تھے، 2014 میں پوچھتے تھے جی کہ ہمارے اس پروٹیسٹ کا کیا مقصد ہے، ہم کہتے تھے یہ آپ کی پروٹیسٹ یہ احتجاجی مظاہرے بالکل ظاہر نہیں ہے، اس کا رزلٹ اورینٹڈ، یہ ہماری رزلٹ اورینٹڈ تو یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کی طرف سے جتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو ڈیلی کی جس طرح کی اپڈیٹ مل جاتی ہیں، نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہماری جو فتح ہے کہ ہمارے اختیار ہونے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسپیسیفک گروپ کے 55 ممالک انکلوڈنگ پاکستان نے انڈیا کو سلامتی کونسل کی عارضی ممبرشپ کے لیے آپ تو ایک مطلب جمپ ایک دم ڈائسپورا کمیونٹی کی بات کریں، پھر پاکستان میں ایک چیز پہ ایک بات کریں، ڈائسپورا کا رول، پاکستان کا رول، یعنی ہر جو ٹاپک ہے وہ 5-10 منٹس لیتا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں۔ آپ جس لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائسپورا کی کمیونٹی کی پہلے آپ کو میں رول بتا رہا ہوں کہ ڈائسپورا نے کیا کیا سکسیس جو فیکٹرز ہیں ہمارے کہ کس کس جگہ پہ، کہ آج بھی فارن آفس کے اندر آج بھی جو یہاں پر اس مسئلے کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ آپ کا سنڈے والے دن منڈے والے دن میرے خیال میں کچھ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے بعد، اس کے حوالے سے کر پلیز۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالرشید ترابی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرارداد لائی تھی اسمبلی کے اندر کہ اس ڈے کو ہم انٹرنیشنل ریزسٹنس ڈے بنایا جائے، اور یہ پوری تمام اکراس دا پارٹی لوگوں نے عبدالرشید ترابی صاحب نے آپ کے اور غالب صاحب کے کردار کو بڑا سراہا، ان کو کہیں جی باقی بندے بھی دیکھ لیا کریں، آپ ان کے کردار کو یہاں پہ سراہ دیتے ہیں تھوڑا سا۔ ترابی صاحب دیکھیں نا، ترابی صاحب اس پوری تحریک کا سمبل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ترابی صاحب سمبل ہیں، ترابی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر کیانی صاحب سمبل ہیں، اب ایک دوسرے کو سمبل بنا کے یہی سیاست کرنی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی بات کرانی ہے۔ پوری اس تحریک کو منظم کرنا، اس پوری تحریک کو بیس کیمپ منظم کرنا ایک ترابی صاحب کا پورا ایک رول ہے۔ منظم کرنے کے بعد 70 سال کے بعد آپ 70 سال 89 دیکھیں نا، آپ دو بڑی بات کرتے ہیں 89 کے بعد کی بات کر لیں، 89 کے بعد اگر آپ خود گلا کرتے ہیں کہ بیس کیمپ میں جو ترابی صاحب حکومت کا حصہ ہے، جو اختیارات جن کے پاس ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ 89 سے لے کے آج تک لیکن تمام ماجرین ہیں، لندن میں سٹیج پر بلانے کی باری آتی ہے تو سٹیج پہ فاروق حیدر آتا ہے، بیرسٹر آتا ہے، چودھری یاسین آتا ہے، چودھری مجید آتا ہے، لیکن آپ انڈین آکوپائڈ کشمیری نہیں آتا، ترابی صاحب آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا پارٹ ہوتا ہے کہ جی آزاد کشمیر کا، دوسرا ایک دم دیکھیں دونوں چیزوں کو علیحدہ ڈسکس کریں
کہ جو یہاں پر آپ پولیٹیکل ڈویژن چلو جتنا بھی میرے پاس اختیار ابھی ہمارے نہیں پاس پولیٹیکل ٹائم- ڈویژن جی، جی۔ جتنی بھی آپ زیادہ کریں گے آپ اختلافات کو زیادہ آپ بڑھائیں گے بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہاں پر ان کو پروٹوکول دیں، وہ وہاں پر آپ کو پروٹوکول دیں. یہ سیاست آپ کے حال میں چل رہی ہے. آپ اپنی قوت کو چلیں، ڈائسپورا میں بالکل مائنس نہ ٹھیک. کریں. ناظرین ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ ورلڈ مسلم آرگنائزیشن نے ایک کمپین لانچ کی ہے جس کے مطابق انہوں نے وہ آپ کو ٹی وی پر نظر بھی آ رہی ہے، اس کو پلیز غور سے دیکھیں اور اس کو سائن کریں. ہمارے جو فیس بک پہ ہمارا آئی ڈی موجود ہے، بلکہ اس نمبر پہ آپ اس طرح کریں، اپنے نمبر سینڈ کریں، ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھیج سکتے ہیں. یہاں پہ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی جا رہی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ بھی جتنے انبیاء کرام ہیں اور جتنے بھی کسی بھی ریلیجن کے جو بھی بڑے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی نیگیٹو ورڈنگ یوز نہ کی جائے. اب ناموس رسالت کے لیے ہم لوگ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس نمبر پہ اپنا نمبر بھیجیں اور اس کے بعد اپنی ڈیٹیل وہاں پر فل کریں. اس کے بعد اس پٹیشن کو برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں لے کے آئیں تاکہ یہ نہ ہو کہ جس طرح کشمیر کے لیے ہمارے پاس 29 بندے رہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ناموس رسالت کے معاملے میں بھی کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ریئل ٹاک ود جبران میں سخت سوالوں کے باوجود فہیم کیانی صاحب نے برداشت کیا. بہت شکریہ جی. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل اور پرسوں کے لیے رات کو 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک Sky 749 پر تکویر ٹی وی دیکھتے رہیے اور یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں. بہت شکریہ جی.